رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو پاکستان میں میٹا کے آپریشن سے متعلق تمام مسائل حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی کابینہ نے ای کامرس میں تعاون کے فروغ کے لیے ازبکستان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی منظوری دی ہے۔ وزیر تجارت نے پاکستان کی قیمتی پتھروں اور زیورات کی صنعت کی بحالی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو پاکستان میں میٹا کے آپریشن سے متعلق تمام مسائل حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات میٹا کے وفد سے ملاقات کے دوران دیں، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ میٹا کے ایشیائی پیسیفک کے لیے نائب صدر سائمن ملنر وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کے شعبوں میں وسیع مواقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ریکارڈ بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں میٹا کی مہارتوں سے استفادہ کیا جائے گا۔ وفد نے وزیر اعظم کو پاکستان اور ایشیا پیسیفک میں اپنی خدمات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے معیشت کے مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے ایک جامع منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے میں توانائی، زراعت، صنعت و تجارت اور FBR کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے حالیہ پیکج کا اعلان صوبائی بجٹ میں سے کیا گیا ہے اور اس میں وفاقی حکومت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان حکومت کے اشتراک سے 70 ارب روپے کی لاگت سے 28,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے ہنرمندی کی ترقیاتی کمپنی کے قیام کی منظوری دی ہے جو فنی اور پیشہ ورانہ تربیت کے پروگراموں پر عمل کرے گی۔ اس کی منظوری آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے ازبکستان کی وزارت سرمایہ کاری اور صنعت کاری اور پاکستان کی وزارت تجارت کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری دی، جس کا مقصد ای کامرس میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات کے بارے میں کانفرنس کے سیکرٹری جنرل کیرت ساریبے نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے معزز مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے ایشیا میں مشترکہ جامع تعاون پر مبنی اور دیرپا سلامتی کے لیے کانفرنس کے نصب العین کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکا کے سیکرٹری جنرل نے فورم میں پاکستان کے فعال اور تعمیری کردار کو سراہا اور نائب وزیر اعظم اور خارجہ کو فورم کی جانب سے جاری سرگرمیوں اور مستقبل کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے زیورات اور قیمتی پتھروں کی صنعت کو بحال کرنے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں قیمتی پتھروں اور زیورات کے حوالے سے سیکریٹریل کونسل کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ جام کمال خان نے ملک میں معیشت کی پائیدار نمو کے لیے پاکستان کے قیمتی پتھروں اور زیورات کے شعبے میں اصلاحات اور نشو و نما پر زور دیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ نوجوان پاکستان کا بڑا اثاثہ ہیں اور ان کا ملکی بہتری میں اہم کردار ہے۔ آج اسلام آباد میں قومی یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ موجودہ حکومت نے نوجوانوں کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس کرنے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال نوجوانوں میں ہنرمندی کی ترقی کے لیے 4 ارب روپے سے زائد خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجی سکلز پروگرام کے تحت اب تک 45 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں IT پارک کی تکمیل کے بعد دوسرا IT پارک کراچی میں قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں نجی اور سرکاری شراکت داری کے ذریعے روزگار مراکز کھولے جائیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے راولپنڈی میں شروع ہو رہا ہے۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gr
www.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔